آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک ہیں میرے بہت ہی پیارے دوست اور قابل احترام، ان کا نام ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسلم گھمن۔ ان کی کتاب کا میں نے دباچہ بھی لکھا۔ وہ پتہ نہیں ڈی جی ایف آئی اے، اس سے پہلے وہ ایس آئی کے تھے، یہاں کمانڈر اور سرحد وغیرہ میں بھی رہے، اور ان کے ایک بھائی نوری گھمن وہ ایم این اے وغیرہ بھی رہتے۔ بہت ہی شاندار خاندان، بہت ہی پیارے لوگ۔ اور نوری گھمن صاحب کے ساتھ تو میری ملاقات نہیں، لیکن گھمن صاحب تو ابھی چند ہفتے پہلے بھی تشریف لائے تھے۔ تو بات گھمن صاحب کی جو کتاب ہے، یہ اقتدار میں آنے سے کچھ دیر پہلے کی بات ہے۔ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ان کی وابستگی تھی۔ تو بریگیڈیئر صاحب نے مجھے کہا کہ میری یہ کتاب ہے دباچہ ہو، میں نے لکھا۔ کتاب کا فنکشن ہوا، جب کتاب آ گئی اس کا فنکشن ہوا پرل کانٹیننٹل میں، لاہور میں۔ عمران واز آلسو انوائٹیڈ۔ میں تھا سیکنڈ لاسٹ اسپیکر۔ لاسٹ اسپیکر کون تھا؟ اور لوگ تھے بڑے، ان کی تقاریر ہوئیں۔ میں چونکہ دباچہ لکھا تھا، ظاہر ہے میں نے بھی اپنی معروضات پیش کی۔ ان میں نے ایک بات کی، یہ تاریخ کی بات ہے، گوائیاں کتنی دے رہا ہوں۔ کتاب کا نام میرا لکھا ہوا دباچہ میرے ذہن میں نہیں اس وقت آ رہا، اگر مجھے مل جاتی ہے تو میں ان کو کہوں گا خاور کو کہ اس کا کلوز اپ دکھا دیں آپ کو۔ اچھا، لاسٹ اسپیکر تھے عمران، تو میں سیکنڈ لاسٹ اسپیکر تھا۔ تو میں نے یہ بات جو آپ نے کی ہے کہ عمران خان کے ارد گرد ہر شخص مفاد پرست تھا، میں نے اسی بات کو اور طریقے سے اپنے طریقے سے کہا۔ میں نے اپنی تقریر میں کہا، عمران بیٹھا تھا اسٹیج پہ، میں نے کہا کہ عمران کے پاس مردم شناسی نام کی کوئی چیز نہیں، یعنی اسے انسانوں کی پہچان نہیں۔ ختم ہو گئی بات۔ تقریر تو ظاہر ہے میری 2-4-5 منٹ کی تھی، میں ایک جملہ یاد کرا رہا ہوں، آپ کو دہرا رہا ہوں۔ تو عمران جب آئے اپنا اسٹیج پہ تو انہوں نے بھی اپنی تقریر کی، اور اس کے بعد میں اسٹیج پہ ہم سارے لوگ بیٹھے تھے۔ تو عمران نے کہا کہ حسن نثار نے یہ بات کی ہے کہ مجھے انسانوں کی پہچان نہیں ہے، تو آپ لوگ مجھے بتائیں، میں حسن نثار کو بھی تو لے کے آیا تھا۔ اچھا، مجمع نے کلیپ کیا۔ اچھا، وہ چونکہ عمران لاسٹ اسپیکر تھا، اگر اس کے بعد میں نے کچھ کہنا ہوتا تو پھر میں پوری بات بتاتا کہ میں چھوڑ بھی اسی لیے گیا تھا۔ پہلے 2 سال کے اندر پہلے ابتدائی 2 سال عمران کے لیے تقریریں بھی تیار کرنی، اور ان کا حکم اللہ کا، قانون قرآن کا، رستہ رسول کا، یہ میرے دیے ہوئے سلوگن۔ اچھا، تو بڑی لوگوں نے کلیپ کی اور واہ واہ کی، اس بات کی کہ جو لے کے آئے، لیکن اگر ظاہر ہے وہ لاسٹ اسپیکر کے بعد تو میں نہیں بول سکتا تھا، ورنہ اس کا جواب آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسی لیے میں نے چھوڑ بھی دیا، عمران کو نہیں، پارٹی چھوڑ دی میں نے، عجیب و غریب سے لوگ ہیں۔ حالانکہ وہ لوگ ڈاکٹر پرویز حسن، اویس غنی، بعد میں پتہ نہیں کسی صوبے گورنر بھی رہے، اور حاجی ایف ناظم کراچی کے لوگ اچھے تھے، وہ ان لوگوں سے کروڑ گنا بہتر لوگ تھے، لیکن وہ باؤ ٹائپ لوگ تھے، بابو، کتابی، نصابی۔ تو میں نے کہا یار ان کے ہوتے ہوئے ڈھنگ کی بات نہیں ہونی، تو میں نے خاموشی سے کنارہ کشی کر لی۔ بلکہ ان کا میں نے بہت ٹھوک کے خبریں میں حشر کیا ان کا، لیکن نہ کبھی میں نے عمران کے بارے میں کوئی بات کی، نہ میں نے کبھی شوکت خانم کے بارے میں، چونکہ اس وقت کچھ لوگ تھے جو شوکت خانم ہاسپٹل کے بارے میں بکواس کر رہے تھے، اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو میں نے ان کو کہا بھی، میں نے کہا یار تمہیں اگر عمران پسند نہیں ہے تو بھلے لگے رہا اس کے خلاف، شوکت خانم کو اینی وے۔ یہی بات آج آپ کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز ہے، پوری زندگی ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، محاورہ بھی ہے، زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو۔
پوری دنیا یہ بات کر رہی تھی کہ ایک ہی اعظم خان اور ایک ہی عثمان، اعظم خان اور بزدار کمار. ایوری بڈی ڈس لائک ہے. حالانکہ عثمان بزدار اس کا نہ کو 3 میں نہ 13 میں نہ اس وقت تھا، بندہ وہ برا نہیں تھا. لیکن آپ مجھے کہو، میں اپنے پروفیشن کے صفحے اول کے لوگوں میں شامل ہوں اور مدتوں سے ہوں، الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، 13 کتابوں کا مصنف ہوں. یہ نہیں آپ مجھے کہو ٹیکسٹائل مل چلاؤ، میرے بس کی بات نہیں ہے بھائی. آپ یا مجھے کہو کہ بھی وہ کامرا، وہ جو فلانا میں نہیں کر سکتا. اللہ پاک نے ہر بندے کو کوئی ایک آدھ اس کی روٹی روزی کے لیے ہنر دیا ہوتا ہے، باقی بندہ اکلے کل تھوڑی ہوتا ہے. اب عثمان بزدار کے سپرد کرنا سب سے بڑا صوبہ، مطلب یہ. اب اچھا، اعظم خان اس زمانے میں بھی بدنام زمانہ آدمی تھا. لوگ سب سے بڑا اعتراض، باقی اعتراضات اپنی جگہ پہ، میں ان میں نہیں جاتا، جا چکے لوگوں کے بارے میں بڑا محتاط تبصرہ کرتا ہوں. یہاں پنجاب میں زبان زدے عام تھی یہ بات کہ اس آدمی کو ABC نہیں پتا پنجاب کی، وہ اس کا نمبر 2 بنا بیٹھے. تو بات ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے جتنے لوگ تھے وہ نہ آپ نے دیے نہ میں نے دیے نہ عوام نے ریکمینڈ کیا، بس اپنی مرضی تھی. یا کوئی مطلب کہہ دیتا ہوگا کہ میں نے یہ چلا کاٹا ہے تو فلانا ہے، یہ فلاں کا نام ہے، ان سے شروع ہوتا تھا اس طرح کا. بالکل ٹھیک ہے. قیمتی ترین لوگ گنوا دیے. عبدالعلیم خان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. جہانگیر ترین، ابھی چند دن پہلے میں گیا تھا تعزیت کے لیے ان کے پاس. اسی طرح چودھری سرور جیسا ہیرا، جس نے نون لیگ اس لیے چھوڑی کہ تو چوروں چکاروں کی. یہ تو وہ لوگ ہیں. یہ چند دن پہلے چودھری سرور نے، میں نہیں امی بات کر رہا، ٹی وی پہ کہا ہے ایک انٹرویو میں کہ یہ صاف پانی لوگوں کو دینے کے لیے جو میں نے پروجیکٹ باہر سے لایا، اور چونکہ وہ برٹش پالیٹکس کا بڑا نامور حصہ رہے ہیں، اندازہ لگائیں. تو چودھری سرور نے کہا یہ تو اس میں سے بھی پیسے بنانے کے چکر میں لوگوں کو پینے کا صاف پانی دینے کے، اس بندے کو بھی تو بات نہیں. پھر وہ ندیم افضل چاند، ایسا پیارا آدمی، ایسا جینون آدمی، گھما دیا. وہ واپس چلا گیا پیپلز پارٹی، بڑی امیدوں کے ساتھ آیا تک بنی. سو یہ مردم شناسی والا کام جو ہے، دیکھیں اکبر اعظم کہتے ہیں ہم، جلال الدین محمد اکبر، مہابلی، اکبر اعظم، فلاں ٹمکاں. آپ اندازہ لگاؤ، وہ تو انگوٹھا چھاپ تھا. اس کے چچاؤں نے اس کو یرغمال بنایا ہوا تھا، اس کو پڑھایا نہیں انہوں نے، لیکن وہ مردم شناس تھا. مغلوں کی تاریخ میں کوئی اور بادشاہ ایسا ہے یا برِ صغیر کی تاریخ میں مجھے بتائیں جس کے 9 رتن مشہور ہوں، 9 رتن، 9 پرلز، 9 موتی. وہ مردم شناس تھا. سو بات آپ کی ٹھیک ہے، میں ذرا لمبی بات کر گیا. کوشش کروں گا مجھے اگر کتاب مل گئی تو میں وہ بریگیڈیئر گھمن صاحب کی